بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی یہ تفسیر اس میں ایک نشست میں جو ابھی نماز کے موضوع پر چل رہی ہیں، غالباً اسی میں ایک جگہ تراویح کے متعلق ہم نے ذکر کیا تھا کہ اجرت پر قرآن پاک کا سنانا اور سننا یہ دونوں مکروہ تحریمی ہیں جو عملاً حرام ہیں، اور اگر کوئی قاری اجرت طے کر کے سنتا ہے تو سننے میں بھی گناہ ہے، سنانے میں بھی گناہ ہے، سخت گناہ گار لوگ ہوں گے۔ اس فتوے پہ بہت سے دوستوں نے خطوط اور ٹیلی فون دونوں ذرائع سے اس کی تشریح اور بعض حضرات نے اس پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، تو ہم ایک مرتبہ اور آخری مرتبہ اس فتوے کو بڑی وضاحت سے آپ سے عرض کرتے ہیں۔ کسی سے کچھ لین دین کا معاملہ نہیں، نہ کسی کو خوش اور راضی کرنا ہے، اور اس بات کے ہم پابند ہیں کہ صحیح بات آپ تک پہنچائیں، اور خواتین و حضرات جو بھی اس پروگرام کو سنتے ہیں ان کو پورا حق یہ پہنچتا ہے کہ کسی بات کو وہ نامناسب سمجھیں تو ضرور اس کی اطلاع دیں، اور اسی طرح یہ دوسری طرف بولنے والے کا بھی فرض بنتا ہے کہ جو چیز حق ہے وہ آپ کے سامنے رکھے۔ اس سے کوئی تعلق سرے سے نہیں ہے کہ اس فتوے سے کوئی خوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، سنتا ہے آئندہ سے پروگرام کو نہیں سنتا۔ یہ سب لوگوں کے اپنے اعمال ہیں، اور ہر کوئی اپنے اپنے عمل کا اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ دیکھیے، قرآن پاک کو پڑھنا اور پڑھانا ایک تو ہے تعلیم کا درجہ، اور اسی طرح وہ شرعی اعمال جو تعلیم کے درجے میں بھی ہیں، اور جو چیزیں ایسی ضروری ہیں جو فرض اور واجب کے درجے میں ہیں، جیسے تعلیم کا حاصل کرنا فرض کے درجے میں ہے، اگر کوئی آدمی ان چیزوں کو چھوڑ دے گا تو وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ ایک آدمی تعلیم ہی حاصل نہیں کرتا، نماز اسے نہیں پڑھنا آتی، اور جو فرض مسائل ہیں ان کو وہ نہیں سیکھتا، اور اسی طرح شریعت نے جو چیزیں ضروری قرار دی ہیں ان کا علم اسے نہیں ہے، تو وہ آدمی فاسق ہے، سخت گناہ گار ہے۔ تعلیم کے معاملے میں شریعت نے کوئی رعایت کسی سے نہیں برتی، کسی کو چھٹکارا نہیں دیا کہ انسان تعلیم ہی حاصل نہ کرے۔ اسی طرح شریعت کے وہ اعمال جو فرض اور واجب کے درجے میں ہیں ان پر اجرت لینا متأخرین فقہا نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ مثلاً اذان، امامت، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان پر وہ فتویٰ دیا جائے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل فتویٰ تھا کہ وہ امامت پر اور اس قسم کی چیزوں پہ اجرت کو سرے سے جائز قرار نہیں دیتے تھے، تو اس میں نقصان یہ ہو جائے گا کہ امامت ختم ہو جائے گی، لوگوں کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ جو امام پابندی وقت کے ساتھ اب نماز پڑھاتا ہے اس کی نماز پڑھانا یہ بات جاتی رہے گی۔ اگر وہ معاش میں مصروف ہو جائے گا تو اذان کون دے گا؟ اگر وہ بھی کسی دفتر اور ملازمت اور نوکری میں پڑ جائے گا تو پھر اس کے بعد نماز کون پڑھائے گا؟ اب بھی بڑے مبارک ہیں وہ لوگ، بڑے اچھے ہیں وہ لوگ، اور بہت ہی خدا کے محبوب بندے ہیں وہ لوگ جو اپنی دینی خدمات کے ساتھ کوئی اور بھی اپنے معاش کے لیے کام کرتے ہیں اور اجرت نہیں لیتے۔ کپڑا بیچ لیتے ہیں، چھابڑی لگا لیتے ہیں، چھوٹی موٹی دکان کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے بھی مل جائیں گے جو سروس کر لیتے ہیں،
خدا کا شکر ہے وہ ہزاروں میں ایک صحیح مگر وہ ایمان والا آدمی ظہر کی نماز میں بھی باقی نمازوں کو بھی اپنی پابندی سے پڑھا دیتا ہے اور سب کو پتا ہے کہ یہ مسجد سے کوئی تنخواہ کوئی معاوضہ اس امامت کا نہیں لیتا، یہ تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کے بعد تیسری چوتھی صدی میں پہلے تو ہوتا یہ تھا کہ خلفاء اور لوگ ان کی عزت ادب احترام کرتے تھے تو گزارا ہو جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد کی صدیوں میں تیسری اور چوتھی صدی کے بعد ایسے ہو گیا کہ اب لوگوں کو معاش کی مستقل ضرورت پیش آنے لگی تو حنفی فقہا نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر عمل کیا کہ انہوں نے امامت کے لیے اجرت کو جائز قرار دیا کیونکہ امامت ضروری ہے، فرض ہے، وگرنہ مساجد کا نظام تباہ ہو جائے گا۔ اسی طرح انہوں نے تعلیم پر قرآن پاک کی اس کو اجرت کو جائز قرار دیا وگرنہ لوگ جاہل رہ جائیں گے۔ آذان پر اجرت کو جائز قرار دیا اس لیے کہ اگر وہ مؤذن کو تنخواہ نہیں ملے گی اور کسی کوئی اور چیز اس نے اختیار کر لی تو آذان کون دے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ضروری تھی، اور جو چیزیں ضروری نہیں ہیں حنفی فقہا اب بھی یہ کہتے ہیں کہ ان دینی خدمات پر پیسے دینا یہ جائز نہیں ہے اور نہ اس کا لینا جائز۔ فتویٰ ایک دینی ضرورت ہے، اس لیے اگر شہر کے لوگ گاؤں کے لوگ ان کے ذمے اگر کیا ضروری ہے کہ کسی مفتی کا اپنے لیے بندوبست کریں، اس کی اجرت مقرر کریں تاکہ شرعی مسائل میں وہ مفتی انہیں فتویٰ دے، تو قاضی اور مفتی کی تنخواہ اس لیے بھی درست ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر قاضی اور مفتی نہ رہیں تو پھر وہی حالت ہو جاتی ہے جو آج اس امت کی حالت ہے کہ دین لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کا ایک منبع بن گیا ہے، بس جو جی میں آیا یہ کہہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے جی، بخشنے والا ہے، مہربان ہے جی، کوئی نہیں کر لے۔ حالانکہ یہ فتویٰ اتنی شدید چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم علی من افتیٰ، گناہ اس کے ذمہ جائے گا جس نے فتویٰ دیا، اور قاضی اور مفتی میں کوئی بھی تو فرق نہیں سوائے اس کے کہ قاضی اسے عملاً نافذ کر دیتا ہے معاشرے میں اور مفتی کے پاس طاقت نہیں ہوتی اور وہ نافذ نہیں کر سکتا۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین قاضیوں میں سے دو جہنم میں چلے جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، اتنی شدید وعید مفتی کوئی اس سے بری الذمہ نہیں ہے۔ فتوے اگر غلط دینے لگیں اور لوگوں کی خواہشات کے مطابق فتویٰ چلنے لگے تو پھر اللہ کی شدید گرفت قیامت میں ہوگی۔ تو اس ساری صورتحال کے پیش نظر اجرت جو جائز قرار دی متأخرین فقہائے احناف نے بھی امامت پہ ہوئی، اذان دینے پہ ہوئی، قرآن پاک کی تعلیم دینے پہ ہوئی، فتوے پہ ہوئی، قضاء پہ ہوئی کہ قاضی کا رزق حلال ہے، ان چیزوں پہ ہوئی جو فرض ہیں۔ آپ خود فرمائیے کہ کیا تراویح میں قرآن پاک کا پورا سننا یہ فرض ہے؟ کوئی فرض نہیں ہے، دو سنتیں الگ الگ ہیں۔ تراویح کی 20 رکعتیں پڑھنا ایک الگ سنت ہے اور پورا قرآن پاک کا سننا ایک الگ سنت ہے۔ دونوں سنتوں پر عمل کرنا ہے اور بہت اچھی بات ہے، مسلمان ہمیشہ کرتے چلے آئے ہیں الحمدللہ، مگر یہ کہ یہ کوئی فرض اور واجب کے درجے کی نماز تھوڑی ہے کہ اگر قرآن پاک فرض کر لیجئے نہیں پورا سنا گیا تو ایک سنت موقدہ ترک ہو گئی نا، 20 رکعتیں تو وہ خود بھی چھوٹی صورتوں سے پڑھ سکتا ہے، وہ سنت اس کے اختیار میں ہے۔ پورا قرآن پاک اس نے نہیں سنا تو سنت موقدہ کو ترک کیا۔ کیوں ترک کیا؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اس مسجد میں پیسے دیے جائیں گے حافظ صاحب کو اور وہ پیسے لے کر قرآن پاک کو سنائیں گے، اور اگر ایک سال بھی ان حافظ صاحب کو پیسے نہ دیے جائیں تو امتحان لے لیجئے، تجربہ کر لیجئے کہ آئندہ کبھی وہ حافظ قاری اس مسجد کا رخ بھی کر جائے۔ اگر آ جائے
تو وہ تو بہت نیک، بہت ہی نیک آدمی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کے اخلاص کی، وگرنہ نہیں آتے تو اس نے جو حرام کام کرنا ہے کہ قرآن پاک تراویح میں سنانے کی اجرت وصول کرنی ہے، اس حرام کام کو کرنا بھی حرام اور اس حرام کو سننا بھی تو حرام ہے بھائی۔ مت سنیں، اپنی تراویح الگ پڑھ لے، 20 رکعتیں چھوٹی صورتوں سے الگ پڑھ لے، ایک سنت موقدہ پورا قرآن پاک سننا، اس نے اس پہ عمل نہیں کیا تو وجہ اس کی یہ تھی کہ سنت موقدہ پر عمل کرنے کے لیے حرام کام کرنا پڑتا، تو حرام کام تو کبیرہ گناہ ہے۔ اگر آدمی سنت موقدہ کو میں اور کبیرہ گناہ دونوں میں تقابل کرے تو سنت کی ادائیگی ختم ہو جاتی ہے اس کے ذمے، اگر اسے حرام کام کرنا ہے تو حرام کام کرنے سے بہتر یہ ہے کہ سنت کو چھوڑ دے۔ خدمت کے نام پہ بڑے ہوش و حواس سے اور بالکل صاف بات عرض کر رہے ہیں، اس فتوے کو، ان الفاظ کو لے جا کر کسی اچھے منجھے ہوئے قابل اعتماد مفتی کو سنائیے گا، عام لوگوں کی بات نہیں، عام مولوی صاحبان کی بات نہیں کر رہے، کسی اچھے قابل اور منجھے ہوئے مفتی صاحب کو یہ الفاظ سنا دیجئے، ان سے پوچھ دیجئے کہ احناف کے قول کے مطابق، متأخرین احناف کے قول کے مطابق یہ فتویٰ درست ہے یا نہیں۔ خدمت کے نام سے نقد یا کپڑے وغیرہ یہ بھی معاوضہ ہی ہے۔ اجرت طے کرنا کہ 5000 روپے لے کے قرآن سناؤں گا، وہ تو ہے ہی حرام، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ 5000 مسجد کی کمیٹی دے یا مسجد کے امام صاحب پرانے دیں، وہ دینا بھی حرام ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اور جو لے رہا ہے وہ بھی حرام کام کر رہا ہے، اور سنائے گا اس پہ قرآن پاک وہ بھی گناہ گار ہے قرآن سنانے میں، اور جو سن رہے ہیں نا پیچھے آ کے اس کے وہ بھی گناہ گار ہیں۔ الگ تراویح پڑھ لیں اپنی، سنت کو نہ چھوڑیں، مگر ایک دوسری سنت پورے قرآن پاک کو سننے کے لیے حرام کا ارتکاب، یہ کون سی دانش مندی؟ ایک تو صورت ہے صریح اجرت طے کرنے کی، دوسری صورت یہ ہے کہ خدمت کے نام پہ نقد کپڑے وغیرہ وصول کرنا، یہ بھی معاوضہ ہی ہے۔ اعلان ہوتا ہے نا، مؤذن صاحب، پرانے مولوی صاحب کوئی نہ کوئی اعلان کر دیتا ہے کہ جی حافظ صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کی خدمت کرنی ہے، چندہ دے جائیے گا، یا بس اتنا ہی کہہ دیتے ہیں جی حافظ صاحب کا بھی خیال کیجیے گا، ذرا ان کی بھی خدمت کرنی ہے۔ تو یہ خدمت کے نام سے نقد روپے یا کپڑے وغیرہ دینا، یہ بھی ایک طرح کا معاوضہ ہے، اور اس میں دو گناہ ہیں، ایک قرآن پاک سنانے پر اجرت کا گناہ اور دوسرا جہالت اجرت کا گناہ کہ اجرت متعین نہیں کی۔ جہالت اجرت فقہا کے ہاں ایک مستقل مسئلہ ہے۔ جن مہربان دوستوں نے خطوط لکھے ہیں وہ اس پہ بھی غور فرما لیں کہ مثلاً ایک آدمی جاتا ہے مارکیٹ میں اور بولنے والا اور جن حضرات نے تحریر فرمایا ان میں جو بھی غلط ہو اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کہ ایک آدمی مارکیٹ میں جاتا ہے اور ٹیکسی روکتا ہے، گاڑی روکتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے فلاں جگہ چلنا ہے، مثلا لاہور میں ہے تو وہ کہتا ہے بھاٹی گیٹ چلنا ہے، وہ کہتا ہے بادشاہی مسجد چلنا ہے، پنڈی میں ہے تو وہ کہتا ہے اسلام آباد جانا ہے، اور بغیر اجرت کے طے کیے وہ جو گاڑی میں بیٹھ رہا ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اجرت طے ہونی چاہیے تھی کہ بھئی میں نے اسلام آباد جانا ہے، پنڈی جانا ہے، فلاں مقام پہ جانا ہے، کتنے پیسے آپ لیں گے، یہ اجرت کا طے کرنا ضروری تھا۔ اجرت کو مجہول رکھنا کہ ٹھیک ہے جو مناسب ہوگی دے دیں گے، جو مناسب ہوگا لے لیں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ مزدور لے آئے، صبح گھر کے کام پہ لگا دیا، کیا جی شام کو آپ کو دے دیں گے، تو وہ کتنے پیسے دے دیں گے وہ طے نہیں کیا،
اور شام کو اگر وہ 200 کی بجائے 250 مانگ لے اور یہ 200 ہی دینے پہ تیار ہوں، راضی ہوں اور 250 نہ دیں، تو یہ 50 روپے کے عوض میں وہ مزدور یا یہ مالک کوئی تو اپنی آخرت خراب کرے گا. کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے شریعت نے کہا ہے کہ اشیاء کی قیمتیں اور اسی طرح مزدوری اور محنت کی قیمت مقرر ہونی چاہیے. اجرت جو آپ نے کسی کو دینی ہے اس کی جہالت، اس کو گول مول رکھنا، اس کو طے نہ کرنا، یہ گناہ کی باتوں میں سے ایک بات ہے. اب سمجھیے، آپ گاڑی کی مثال اس لیے دی کہ عام طور پہ پیش آتا ہے کہ ٹیکسی کا دروازہ کھولا، بیٹھ گئے، بتا دیا فلاں جگہ جانا ہے، وہاں جا کر پھر اجرت بعد میں، پہلے سے اجرت طے کرنی چاہیے. شرعاً درست نہیں ہے اجرت کی جہالت. تو دو گناہ ہو گئے نا، ایک تو قرآن سنانے پہ اجرت پہ سنانے کا گناہ اس نے کیا، اور دوسرا گناہ وہ یہ کر رہا ہے کہ اجرت مجہول ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں حافظ صاحب کی خدمت کرنی ہے، حافظ صاحب کو بھی نہیں پتا کتنے پیسے ملنے ہیں، انہیں 5,000 روپے اگلے پکڑا دیتے ہیں. جب قرآن پاک پورا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ تو بہت تھوڑا ہے، 7 ہونے چاہیے تھے، 8 ہونے چاہیے تھے، منہ بسود لیتے ہیں. یا مسجد کمیٹی اور مسجد کے پرانے امام صاحب وہ کہتے ہیں جی بس زیادہ ہو گیا ہے یہ وہ. یہ دو گناہ ہو گئے. ایک تو اجرت اس کی جو متعین کرنی تھی وہ تو گناہ تھا ہی، اجرت پہ قرآن سنانے کا گناہ، اور دوسرے اس جہالت اجرت کا 2 گناہ جمع ہو گئے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قاری صاحب جو قرآن پاک سناتے ہیں اور جو پیچھے کھڑا ہوتا ہے سامع، یہ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. بھائی وہ دور لد گئے، وہ زمانے بیت گئے، قبروں میں چلے گئے وہ قرآن پاک سننے اور سنانے والے. اب ہمارے زمانے میں کہیں سینکڑوں میں ایک آدمی ایسا ملے گا. اس کا حل یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرائیے، اور ہر محلے میں ایسے مالدار، ایسے کھاتے پیتے لوگ، ایسے خاندانی لوگ ہونے چاہیے جن خاندانی لوگوں کے بچے قرآن پاک صرف دین کا زیادہ تعلیم نہیں حاصل کرتے، نہ صحیح قرآن ہی یاد کر لیں، ہر رمضان میں اپنا قرآن سنا دیں، نہ پیسے لینے کی نوبت آئے اور نہ دینے کی. وہ اپنے باپ کے گھر سے کھاتا ہے، کوئی کسی کا محتاج تھوڑا ہی ہے. یہ غیرت مند حافظ پیدا کریں. پورا معاشرہ تبدیل کرنا پڑے گا تو کیجیے، نہیں ہوتا تو اب اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ دین بدلتے چلے جائیں. دین میں کتنی ترمیم کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی وقت تھا جب خواتین بالکل صرف ضرورت کی وجہ سے باہر نکلتی تھیں، شوہر، بھائی، بیٹے سب ضرورتیں گھر میں پوری کر دیتے تھے، عورتیں باہر ہی نہیں جاتی تھیں. پھر وقت ایسا آیا کہ وہ ٹوپی والا ایک برقع ہوتا تھا وہ پہن کے باہر جانے لگیں، تو لوگوں نے کہا اب تو عورتوں نے نکلنا شروع کر دیا، توبہ توبہ. پھر ایسا وقت آ گیا کہ وہ سیاہ برقع کبھی کبھی اب بھی نظر آتا ہے، فیشنی برقع جسے کہتے تھے، وہ پہننا شروع کیا عورتوں نے. تو لوگ کہنے لگے وہ پہلے والی اچھی تھی جی، یہ تو بہت ہی فیشن کا زمانہ آ گیا. پھر اسے گوارا کر لیا. مفتی حضرات نے کہا یہ بھی جائز ہے جی، اچھا چلو ڈھکی چھپی تو ہیں. اب وہ پردہ، وہ برقع بھی اتر گیا کالا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا مفتی صاحب اب چادر ہوتی ہے یہ بھی جائز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بھائی اگر سر لپٹا ہوا ہو اور کان ڈھکے ہوئے ہوں اور صرف چہرہ کھلا ہو تو فلاں جگہ یہ فتویٰ ہے، اچھا یہ بھی جائز ہے. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کوئی چادر بھی نہ اوڑھے، دوپٹہ اوڑھ لے تو وہ بھی جائز ہے یا نہیں؟ تو مفتی کہتا ہے کہ بھائی اس میں سے بال جھلکتے ہیں، صاف اس کے بالوں کا رنگ جھلکتا ہے، نظر آتا ہے. کہتے ہیں نہیں مفتی صاحب کوئی گنجائش ہونی چاہیے. کل دوپٹہ بھی اتر جائے، اب تو اترا ہوا ہے نا، اب یہ بھی اسلام کے مطابق کر دیں اور اس سے آگے بڑھ کے بھی اسلام کے مطابق کر دیں. تو ہم پوچھتے ہیں آخر ایسے اسلام کی ضرورت ہی کیا ہے آپ کو؟ چھوڑیں اس کی جان، کیوں دین بدلتے ہیں؟ ہر موقع پر دین کوئی ربر ہے کہ جدھر چاہ کھینچ لیا، کم کر لیا، زیادہ کر لیا. شریعت کے کچھ اصول، قواعد اور ضوابط ہیں، ان کی اتباع کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ شریعت کو بدلتے چلے جائیں اور اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالتے چلے جائیں. تو یہ ہیلے ہیں.
کہتے ہیں قاری اور سامع حضرت اللہ کے لیے سناتے ہیں. یہ ایسے ہیلا بازوں کی نیت معلوم کرنی ہو نا تو اس کی صورت یہ ہے کہ قاری اور سامع کو کچھ بھی نہ ملے تو دیکھا جائے کہ اگلے سال بھی وہ سنتے اور سناتے ہیں یا نہیں. اس مسجد کا رخ نہیں کریں گے جہاں سے پیسہ نہ ملے. اور اہل مسجد کا یہ حال ہے کہ جس قاری یا سامع نے ان کی مسجد میں کام نہیں کیا، یہ مسجد والوں کی بھی حالت دیکھو. جس نے قرآن پاک انہیں نہیں سنایا وہ کتنا ہی محتاج کیوں نہ ہو جائے، حتیٰ کہ مانگنے پہ آ جائے، یہ اس حافظ کی کبھی مدد نہیں کرتے. رمضان میں ہی کرتے ہیں جب وہ قرآن پاک سناتا ہے. تو دونوں طرف آپ امتحان لے لیں. ایک طرف وہ امتحان لے لیں کہ قاری اور سامع حرام ہے جو آئندہ سال اس مسجد میں آ جائیں جس مسجد میں ان کی خدمت نہ کی گئی ہو. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں چور چھپا ہوا تھا، پیسے کی وجہ سے قرآن پاک سنایا تھا. اور مسجد والوں کا امتحان لینا ہے تو اس کمیٹی سے آپ سارا سال کے یہ کہہ رہے جس حافظ نے قرآن سنایا تھا، سامع نے سنا تھا، وہ بیچارے بہت معذور ہو گئے ہیں، پیسہ نہیں ہے، گھر میں ضروریات ہیں، کبھی اس کے لیے مدد نہیں کریں گے. مدد کریں گے تو اس موقع پر جب یہ قرآن پاک سنانے اور سننے کے لیے آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف نیت معاوضے کی ہے. یہ للہیت اور اللہ کے لیے سن رہے ہیں اور اللہ کے لیے سنا رہے ہیں. یہ دعوے بس زبانی ہیں اور الفاظ کے بادشاہ ہوتے ہیں لوگ، اور انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ جو الفاظ زبان سے بول رہے ہیں اللہ کے ہاں اس کا حساب ہونا ہے. جو منہ میں آیا کہہ دیا. عمومی سطح پہ آپ دیکھیں نا لوگوں کو بغیر یہ پرواہ کیے کہ یہاں تھوکنا جائز ہے ناجائز ہے، جہاں جی چاہا تھوک دیا، سڑک پہ تھوک دیا، گلی میں تھوک دیا، دیکھنے والا گزرتا ہے اس کی طبیعت پہ گرانی گزرتی ہے، سینکڑوں گزرتے ہیں روڈ سے اور جو اس گندگی کو دیکھتے ہیں، معاف کیجئے بات ذرا سخت سی ہے مگر آپ قوم کی حال کا اندازہ لگائیے. جو منہ میں آیا بس جب جی چاہ تھوک دیا، جہاں چاہ تھوک دیا. اسی طرح کاغذ ہے، ردی بیکار کاغذ، اور اسے ہاتھ میں توڑ موڑ کے جہاں چاہ پھینک دیا، سڑک پہ پھینک دیا، گلی میں. کوئی تمیز نہیں کہ کسی ڈسٹ بن میں پھینکنا ہے، کوئی جگہ ہے مناسب نامناسب کیا کرنا ہے. تو جب عمومی حالات ایسے بگڑے ہوئے ہوں نا تو اس قوم کا حال یہی ہوتا ہے کہ جو منہ میں آیا کہہ دیا، کون سا کسی نے پوچھنا ہے. جھوٹ بول دیا، اللہ کے لیے سن رہے ہیں، اللہ کے لیے سنا رہے ہیں. یہ اللہ کے لیے سن اور سنا رہے ہیں تو ان حافظ صاحب کی خدمت کیوں ہوتی ہے جناب ایک خاص موقع پہ، اور اسی طرح وہ حافظ صاحب بھی ایک خاص موقع پہ ہی کیوں آتے ہیں. لہذا فتوے کی بات یہ ہے کہ اس طرح قرآن پاک کے سننے اور سنانے والے سب لوگ سخت گناہگار اور فاسق ہیں. ایسے قاری اور حافظ کی امامت مکروہ تحریمی. فرض نماز اگر پڑھنی پڑ جائے ایسے فاسق انسان کے پیچھے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر صالح امام میسر نہیں ہے، وہی حافظ اجرتی ہیلے باز پڑھا رہا ہے، تو اب یا تو آپ کو ہٹانے کی قدرت ہو کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے تو ہٹا دیجئے، مسجد کمیٹی والے ہٹا دیں کہ بھی امام نماز الگ پڑھائے گا تو نماز پڑھ لی جائے امام کے پیچھے، اس کے پیچھے نہ پڑھی جائے. اور اگر اختیار نہیں ہے تو پھر اب یہ مسئلہ آیا کہ جماعت ترک کر دی جائے تو وہ مناسب نہیں ہے. جماعت کی نماز پڑھی جائے اور تراویح اس کے پیچھے نہ پڑھی جائے. صالح اور متقی حافظ نہ ملے تو چھوٹی صورتوں سے گھر آ کر تراویح پڑھ لی جائیں، اس کے پیچھے تراویح نہ پڑھی جائیں. جو پڑھے گا اور جان بوجھ کے اس کے علم میں ہے یہ ساری صورتحال تو وہ گناہگار ہوگا. اس لیے یہ جو ختم قرآن کے موقع پہ امام اور مؤذن کو دینے کا دستور ہے یہ بھی جائز نہیں ہے. بالعموم چندہ وصول کرنے میں ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ لوگ کچھ نہ کچھ دینے پہ مجبور ہو جائیں، تو لوگوں کو مجبور کر کے چندہ لینا یہ بھی تو حرام ہے. اور اہم بات آپ سنیے، چندہ دینے میں کتنے ہی لوگ ہیں جو حرام کی کمائی سے چندہ دیتے ہیں. ہیروئن کا کاروبار کرتے ہیں اور 10-10 لاکھ چندہ لا کے مسجد میں دیتے ہیں اور امام بھی تو نہیں پوچھتا کہ صاحب اتنا پیسہ کہاں سے آپ کے پاس آ گیا، یہ حلال بھی ہے یا نہیں. اسی طرح
ویڈیو سینٹرز اور کتنے ہی ناجائز کام ہیں جو کرتے ہیں اور مسجد میں چندہ دیتے ہیں. یہ جو حرام کا پیسہ اس چندے میں شامل ہوتا ہے، آپ خود سوچئے کہ یہ حرام کا پیسہ مسجد کے کاموں میں استعمال کرنا درست ہے؟ اور اگر یہ کچھ بھی نہ ہو تو وہ جو جی میں آتی ہے نا کہ یہاں سے پیسے ملنے ہیں اور یہاں سے معاوضہ ملے گا، اسے اصطلاح میں اشراف نفس کہتے ہیں. اشراف نفس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں تمنا کا پیدا ہونا کہ یہاں تو ہمیں پیسے ملیں گے. یہ اشراف نفس بھی تو حرام ہے. اس لیے جو حضرات سامع کو اجرت لینا جائز کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تعلیم ہے، یہ صاف تعلیم نہیں ہے. قرآن پاک سامع سن رہا ہوتا ہے پیچھے کھڑا ہو کے، یہ تعلیم نہیں ہے، یہ یاد دہانی ہے، تذکیر ہے. اور بالفرض اگر یہ تعلیم ہو بھی تو جس تعلیم پر اجرت اور جواز کا فتویٰ تھا وہ تعلیم فرض کی تعلیم تھی. تراویح میں خود قرآن پاک کا ختم پورا سننا اس کا کون سا ضروری ہے، کون سا فرض ہے؟ اس لیے اس پر اجرت لینا کیسے جائز ہو سکتی؟ اور اجرت جو مجہول ہوئی تو یہ اور بھی شدید گناہ ہے. اس لیے اس سے بحث نہیں ہے کہ لوگ تراویح پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، سنت پہ کی ادائیگی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. بات مختصر سی اتنی سی ہے صاحب کہ فتوے کی بات آپ کے سامنے رکھتی ہے کہ جو متاخرین احناف کا فتویٰ ہے، لوگوں کو اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے اور تراویح اگر ایسا موقع آ جائے تو اپنی 20 رکعتیں چھوٹی صورتوں کے ساتھ گھر میں پڑھ لینی چاہیے، ان حرام کاموں میں نہیں پڑھنا چاہیے. اس فتوے کے بعد بات اصل میں جو چل رہی تھی اس کی طرف لوٹتے ہیں، اور وہ بات نماز کے اوقات کی چل رہی تھی. اور نماز کے اوقات میں دو اور اہم مسئلے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جہاں پر دن بہت طویل ہوتا ہے وہاں پر روزہ کیسے رکھا جائے، اور دوسرا مسئلہ اسی سے کے ضمن میں یہ ہے کہ جہاں پر قطبین میں 6 مہینے کی دن اور راتیں ہوتی ہیں، آخر شریعت نے اس مسئلے کا حل کیا بتایا ہے. ایک مسئلہ تو ان ممالک کے متعلق یہ ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرتے ہیں کہ ظہر اور عصر اکٹھی ملا کر پڑھ لی اور اسی طرح مغرب اور عشاء دونوں اکٹھی ملا کر پڑھ لی. ان دو مسائل میں جو کچھ ہمارے فقہا احناف رحمہم اللہ لکھتے ہیں اور جتنا ان کا مسلک اور مشرب وسیع ہے اور دوسرے ائمہ کے اقوال پر فتویٰ دینے کی جتنی بات اور گنجائش انہوں نے رکھی ہے وہ آپ سن لیجیے. دن جب بڑا ہو جاتا ہے تو بڑا ہونے کی صورت میں ایک صورت تو یہ ہو جاتی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر غروب کے بعد جب آفتاب غروب ہو جائے تو اس کے بعد 24 گھنٹے کے اندر اندر بقدر ضرورت کچھ کھانے پینے کا وقت مل جاتا ہو. یعنی فرض کر دیجئے کہ کسی جگہ کوئی ایسی ہے کہ جہاں پر سورج ڈوبتا ہے رات کو فرض کیجئے 12 بجے اور اس کے بعد 2 بجے پھر صبح صادق ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ 22 گھنٹے کا دن ہو گیا یا 20 گھنٹے کا دن ہو گیا. تو دن بڑا ہونے کی صورت میں اگر 24 گھنٹے کے اندر غروب آفتاب کے بعد اتنا وقفہ مل جائے کہ آدمی آسانی سے اطمینان سے کھا پی سکے تو وہ کھانا پینا گویا ایک طرف تو افطاری ہو گئی، دوسری طرف سحری ہو گئی، تو ایک ہی کھانا پینا ہوا. تو اس پر پھر روزے کا رکھنا فرض ہے کہ وہ 20 گھنٹے کا یا 18 گھنٹے یا 22 گھنٹے جتنے بھی بنتے ہیں یہ روزہ رکھے. اور گرمیوں میں انگلینڈ میں اس کے قرب و جوار میں ایسا موسم آ جاتا ہے کہ روزے اتنے طویل ہو جاتے ہیں. اصل فتویٰ تو یعنی عزیمت کا اور صحیح معنی میں بندگی کا اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کا جو امتحان ہے وہ یہ ہے کہ انسان 20 گھنٹے کے روزے رکھے. اور ماشاءاللہ کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے آج سے 15-20 برس پہلے
جب اتنا طویل وقت آیا تھا تو انہوں نے انگلینڈ میں بھی 20-20 گھنٹے کے روزے بھی رکھے، تو اس لیے اصل میں ایک بات تو یہ ہے، اس پہ بھی فتویٰ دیا گیا ہے کہ 24 گھنٹے کے دوران اتنا بس وقفہ مل جائے کہ مغرب کے بعد صبح صادق سے پہلے کھانے کا وقت مل جائے تو روزہ رکھنا چاہیے۔ اچھا، دوسرا فتویٰ جو حقیقتاً وہ بھی فتویٰ ہی ہے، اس سے کم درجے پر دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اتنے طویل روزے 20 گھنٹے 22 گھنٹے کوئی آدمی اس کا تحمل نہیں کر سکتا اور کوئی عذر نہیں، صرف عذر یہی ہے کہ 20 گھنٹے بھوک برداشت نہیں ہوتی، 20 گھنٹے کے لیے کوئی بیماری نہیں، ٹھیک ٹھاک آدمی ہے لیکن اتنی پیاس برداشت نہیں ہوتی، تو فقہا کہتے ہیں کہ پھر وہ سردیوں کے چھوٹے دن دیکھے اور سردیوں کے چھوٹے دنوں میں رمضان کی قضا کر لے اور انشاءاللہ اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تحمل کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کسی انسان کو کوئی اور عذر ہو، جیسے کسی کو شوگر ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ شخص تحمل کرے یا نہ کرے، اس لیے کہ اس کا تو مسئلہ ہی بالکل الگ ہو گیا نا، وہ تو بیمار ہے، گردے کی تکلیف ہے، پانی کے بغیر رہ نہیں سکتا، تو اس کا عذر الگ ہے۔ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو ہر طرح سے فٹ ہیں، ٹھیک ہیں، اور اللہ تعالی نے صحت اور عافیت سے رکھا ہوا ہے، لیکن اتنی طوالت دن کی ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے، اتنا لمبا وقفہ بھوک کا پیاس کا نہیں برداشت کر سکتے، تو پھر اس پہ فتویٰ یہ دیا گیا ہے کہ وہ چھوٹے دن سال کے دیکھ لے، سردیوں کے دن، اور یہ رمضان کی قضا اس زمانے میں کر لی جائے۔ تیسرا مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ جہاں پر سورج کے غروب ہونے کے بعد کل 15 منٹ ملتے ہیں، 10 منٹ مل جاتے ہیں، 20 منٹ، حتیٰ کہ آدھا گھنٹہ مل جاتا ہے، جس میں نماز بھی اطمینان سے نہیں پڑھی جا سکتی اور کھانا پینا بھی نہیں ہو سکتا، یا 24 گھنٹے جہاں سورج ہی غروب نہیں ہوتا، وہاں پر کیا کیا جائے؟ تو وہاں پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، جس کی طرف حنفی فقہا بھی گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کیا جائے، اور انہوں نے فرمایا کہ وہ اپنے ملک سے قریب ترین ملک دیکھ لیں، اور جتنا غروب آفتاب کے بعد وہاں وقت ملتا ہے غروب آفتاب اور صبح صادق کے درمیان، بس اسی پر قیاس کر کے اپنے روزے رکھ لیں۔ مثلا ان کے یہاں آدھا گھنٹہ ہی وقفہ ملتا ہے، نہیں روزے رکھ سکتے، اور قریب ترین جو ان کے اسلامی ملک یا کوئی بھی ملک پڑتا ہے، حتیٰ کہ کافروں کا ملک بھی، وہاں پر 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کا وقفہ ہے، اور یہ 5 گھنٹے کا وقفہ قابل برداشت ہے جن لوگوں کے لیے، تو وہ اس کے مطابق روزے رکھ لیں جو قریب ترین ملک ہے، کہ وہاں غروب سے لے کے صبح صادق تک کتنا وقت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے، اور حنفی فقہا نے بھی اسی پہ فتویٰ دیا ہے، اور اگر کوئی آدمی اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتا، مثلاً پورے شہر نے 4 گھنٹے کے وقفے کو قبول کر لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 20 گھنٹے کا روزہ رکھیں گے، اور قریب ترین ملک میں غروب سے لے کے صبح صادق تک 4 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، اور یہ کافی ہے، ہم 20 گھنٹے کا روزہ رکھ لیں گے۔ اب اس میں بھی کوئی آدمی 20 گھنٹے کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر پہلے مسئلے کی طرف آ جائے گا، جو 2 مسئلے پہلے ہم نے بیان کیے ہیں، اس میں سے بھی اس مسئلے پہ آ جائے گا، ان 2 میں سے، کہ وہ آدمی سردیوں میں چھوٹے دنوں میں قضا کر لے، اور امید ہے انشاءاللہ اس سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ تیسرا قول فقہا نے اس پہ لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا میں ایسا ملک جہاں پہ ہو، اور یقیناً ہے جہاں پہ 24 گھنٹے سورج غروب ہی نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ روزے کو، وہاں جو بھی صبح ان کے اوقات ہوتے ہوں گے، آخر وہ دفتر جاتے ہوں گے، دنیا کا کام کچھ کرتے ہی ہوں گے نا، تو ان کے اوقات کے مطابق جب صبح ہو جائے تو 24 گھنٹے کی تقسیم وہ کر لیں، اور 24 گھنٹے پورا ہونے سے قبل بس اتنا روزے کے لیے وقت چھوڑ دیں جتنی دیر میں وہ بقدر ضرورت کھایا پیا جا سکے یا کچھ آرام ہو جائے، بس اتنا چھوڑ دیں، تو نتیجتاً یہ بھی وہی قول جا کے نکلتا ہے، بات وہی بن جاتی ہے۔ فرض کیجئے کہ وہاں پہ 6 بجے صبح کے وقت وہ کام شروع کر دیتے ہیں، تو اب اس کا روزہ بھی 6 بجے شروع ہو جائے گا، اور وہ کام کرتے ہیں، وہ پھر 24 گھنٹے میں سے اب وہ کہاں جا کے روزے کو افطار کرے گا؟ وہ افطار کرے گا روزے کو 5 بجے، یعنی 6 بجے شروع کیا تھا تو اگلے دن پھر 5 بجے،
23 घंटे کا روزہ رکھ لے گا، 22 کا رکھ لے گا، 20 کا رکھ لے گا، 18 کا رکھ لے گا، اور اگر تحمل نہیں ہوتا اس سے تو پھر وہی ہے کہ قریب ترین اسلامی ملک کو دیکھ لیں، یا پھر قریب ترین سے بھی کام نہیں بنتا تو جو چھوٹے دن ہیں کسی بھی قریب ترین ملک کے، وہاں کے مطابق وہ اپنے روزوں کی قضا کر لے گا، اتنے گھنٹے کا گویا روزہ رکھ لے گا۔ وہاں سورج کا ڈوبنا، چڑھنا، طلوع اور غروب اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں پہ آ کے وقت کی پیمائش کر لی جائے گی کہ اتنے گھنٹے کا روزہ مسلمان فرض کر لیجئے مثلا ایک ملک میں رکھیں گے تو وہ 10 گھنٹے کا روزہ رکھ لیں گے، 12 گھنٹے کا روزہ رکھ لیں گے، یہ بھی شریعت نے گنجائش رکھی ہے اور فقہا نے اس پہ فتویٰ دیا ہے، اور اس کی دلیل حدیث میں آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، اور آپ نے فرمایا جب دجال اس دنیا میں آئے گا تو دنیا کے اوقات میں بھی تبدیلی آ جائے گی، اور دنوں کا کم ہونا بڑھنا یہ لوگوں کو محسوس ہوگا ایسے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ جو بڑے دن ہوں گے اس کے دور کے، تو کیا ہم پورے دن میں 5 نمازیں پڑھیں گے؟ کتنی فکر تھی انہیں نماز کی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بس اندازہ کر کے نمازیں پڑھتے رہنا۔ یہ ہے نبوت اور پیغمبری اور رسالت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک جملے سے شریعت کی کتنی بڑی اصل ثابت ہو گئی کہ آپ نے یہ جو فرما دیا نا، چند الفاظ اور ایک فکرہ استعمال فرما دیا کہ نہیں اندازہ کر کے پڑھتے رہنا۔ ہمیں اس سے معلوم ہو گیا کہ اگر دنیا کے کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں سورج ڈوبتے ہی نہیں ہے، طلوع اور غروب کا کوئی تصور نہیں ہے، تو وہاں پر کیا ہوگا، وہاں ہم بھی اندازے سے نمازیں پڑھ لیا کریں گے، مثلاً فجر پڑھ لی، اندازے سے روزے رکھ لیا کریں گے۔ نماز کا مسئلہ تو بعد میں بیان کرتے ہیں۔ اندازے سے روزہ رکھ لیا کریں گے کہ روزہ یہاں پر 10 گھنٹے کا ہو سکتا ہے، 15 گھنٹے آسانی ہے، 13 گھنٹے آسانی ہے، قریب ترین ملک کو دیکھ لیا جائے۔ وہاں اگر فرض کیجئے 18 گھنٹے کا روزہ ہے تو یہاں 18 گھنٹے کا، یہ 18 گھنٹے کا روزہ بھی نہیں رکھا جا سکتا، تو قریب ترین ملک جو ہے اس کے چھوٹے ایام سردیوں کے دیکھ لیے جائیں اور اسی حساب سے روزے کی قضا کر لی جائے۔ یہ سب کی سب صورتیں درست ہیں۔ اب آ گئی بات نماز کی کہ نماز کا کیا حکم ہے، تو نماز کے حکم کے متعلق فقہا کہتے ہیں کہ اب آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا شفق ابیض اور شفق احمر کا ذکر کیا تھا نا مغرب کی نماز کے اوقات بیان کرتے ہوئے، کہ جب سورج ڈوبتا ہے تو پہلے شفق احمر ہوتی ہے، اس احمر کے بعد ابیض ہوتی ہے، اور ابیض کے بعد پھر ایک اور روشنی ہوتی ہے، اور ایک روشنی وہ ہے جو آسمان کے کناروں پہ ہوتی ہے، اور ایک روشنی وہ ہے جو آسمان کے درمیان میں ہوتی ہے۔ وہ پوری بحث اگر ذہن میں آپ کے ہو تو پھر آپ دیکھیے وہاں مسئلہ آسان ہو جاتا ہے کہ نمازوں کا حکم یہ ہے کہ جہاں پہ شفق ابیض غروب نہیں ہوتی، سرخی ہوئی شام کو، سورج ڈوبا سرخی ہو گئی، اور سرخی کے بعد سفیدی نہیں آتی، خالصتاً وہاں کی اصطلاح میں جسے کہتے ہیں کہ 15 ڈگری سے سورج جو ہے وہ کم نہیں ہوتا، زیر افق نہیں جاتا۔ یہ جیومیٹری اور یہ انسٹرومنٹس جنہوں نے ان ممالک میں اتنی ترقی کر لی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور وہاں کے اوقات مرتب کرنے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر سورج 15 ڈگری زیر افق نہیں جاتا وہاں پر کیا ہوگا، وہاں پہ شفق ابیض آئے گی نہیں، سرخی آئے گی، اور سرخی جب ڈوبے گی تو بس اس وقت نماز پڑھ لی جائے، شفق احمر غروب ہونے پہ نماز پڑھ لی جائے، کس کی؟ عشاء کی نماز پڑھ لی جائے، اور اس وقت جو سورج ہے وہ 12 ڈگری پہ پہنچا ہوا ہوگا، اور فرض کیجئے کہ جہاں پر شفق احمر بھی غروب نہ ہو، بلکہ پہلے تو اس مسئلے کو لے لیں، امید ہے سمجھ گئے ہوں گے کہ سورج وہاں ڈوبا اور اس کے بعد سرخی آ گئی، اور وہ سرخی جو ہے جو ہی ختم ہوتی ہے بس وہ ہے نماز کا وقت کہ عشاء کی نماز وہاں پر پڑھ لی جائے۔ ایک صورت یہ ہے کہ شفق احمر سورج ڈوبنے کے بعد کی جو سرخی ہے وہ غروب ہی نہیں ہوتی، ختم ہی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ یہ انگلینڈ میں بھی بعض راتیں ایسی آتی ہیں، امریکہ میں بھی بعض علاقے ایسے ہیں
جہاں پر ایسے ہوتا ہے. یورپ کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں ایسے ہی ہوتا ہے کہ رات بھر وہ شفق رہتی ہے اور آسمان سرخ رہتا ہے. آپ اس انتظار میں ہیں کہ اب سیاہی آئے تو پھر آپ نماز پڑھیں، مگر سیاہی آتی ہی نہیں، حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے، صبح صادق ہو جاتی ہے. تو ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے؟ فقہا کا ایک پورا گروہ اس طرف کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پہ عشاء کی نماز معاف ہے. وہ کہتے ہیں وہ لوگ 4 نمازیں پڑھیں گے، 5ویں عشاء کی نماز جو ہے نا وہ ان کے لیے معاف ہے کیونکہ وقت ہی نہیں پایا گیا. اور اس پہ برہان الائمہ رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا ہے، اور اس پہ امام ظہیر الدین مرغینانی رحمت اللہ علیہ تھے اور انہوں نے فتویٰ دیا ہے. جب بلغار والوں نے ان کے پاس سوال بھیجا کہ ہمارے علاقوں میں ایسا موسم آ جاتا ہے کہ عشاء کا وقت ہی نہیں آتا، تو کیا ہم نماز پڑھیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا تم پہ عشاء کی نماز نہیں ہے، کیونکہ شفق احمر سورج کی سرخی ختم نہیں ہوتی حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے. یہی فتویٰ انہوں نے بخارا وغیرہ کے بعد، سمرقند کے بعد یہی استفتاء بھیجا انہوں نے خوارزم میں. اور خوارزم میں شیخ کبیر بقالی رحمت اللہ علیہ موجود تھے. شیخ کبیر بقالی رحمت اللہ علیہ حنفی فقہا کے امام تھے اپنے زمانے کے. محمد بن ابو القاسم بن باجوک نام تھا، بڑے فاضل آدمی تھے، فقیہ تھے، اور مناظرہ ختم تھا ان پہ. بڑا کمال اللہ نے انہیں دیا تھا. تو شیخ کبیر بقالی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب یہ استفتاء گیا تو انہوں نے بھی وہی فتویٰ دیا کہ انہوں نے کہا عشاء تمہارے ذمہ ضروری ہے ہی نہیں، عشاء واجب ہی نہیں ہوتی. یہی فتویٰ خوارزم میں یہی فتویٰ جب پہنچا ہے شمس الائمہ حلوانی رحمت اللہ علیہ کے پاس، یہ بھی حنفی فقہا میں سے تھے، تو انہوں نے کہا کہ عشاء کی نماز کی قضا کریں گے، مغرب پڑھ لیں، فجر پڑھ لیں اور عشاء کو قضا کر لیں. تو انہیں بتایا گیا کہ حلوانی آپ تو یہ فتویٰ دے رہے ہیں اور شیخ کبیر بقالی رحمت اللہ علیہ نے یہ فتویٰ اس کے برعکس دیا ہے. تو حلوانی چونکہ خود بہت بڑے فقیہ تھے، انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو بھیجا اور انہوں نے کہا کہ خوارزم کی جامع مسجد میں شیخ کبیر بقالی رحمت اللہ علیہ کا درس ہوتا ہے، تو جب درس کے بعد لوگ ان سے سوال جواب کریں تو تم بھی ایک سوال اٹھ کے کرنا، ساری چیز اسے بتا کے بھیج دی. وہ لڑکا چلا گیا اور شیخ کبیر بقالی رحمت اللہ علیہ کا درس جب مکمل ہوا تو اس نے اٹھ کے کہا کہ حضرت ایک سوال پوچھنا ہے، اور وہ یہ کہ نمازیں اللہ نے کتنی فرض قرار دی ہیں؟ انہوں نے کہا 5. اس نے کہا حضرت اگر کوئی یہ کہے کہ نمازیں 4 ہیں اور ایک کا انکار کر دے تو آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ وہ کافر رہے گا، مسلمان ہو جائے گا یا مسلمان رہے گا؟ تو بقالی رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ جو فتویٰ انہوں نے بلغار والوں کو دیا تھا نا، یہ اس پہ تعریض ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا بیٹے میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اور وہ یہ بتاؤ کہ کوئی آدمی حادثے کا شکار ہوا اور اس کے پاؤں کٹ گئے ٹخنوں سمیت، یا اس کے دونوں بازو کٹ گئے کوہنیوں سمیت، تو وہ وضو کے کتنے فرائض پورے کرے گا؟ اب وہ لڑکا چپ ہو گیا. انہوں نے کہا وضو میں 4 فرض ہیں نا، تو وہ کتنے فرض پورے کرے گا؟ اس نے کہا حضرت 3. انہوں نے کہا 3 کیوں؟ انہوں نے کہا جی وہ جو دھونے کے لیے پاؤں اور ہاتھ پہ وہی نہیں رہے. تو انہوں نے کہا بس بالکل اسی طرح جو نماز کا انکار کرتا ہے نا، وہ اس لیے نہیں کرتا کہ شریعت نے 5 نمازیں نہیں فرض قرار دی، وہ کہتا ہے کہ وہ وقت ہی نہیں رہا، جب وقت نہیں رہا تو نماز بھی نہیں ہوگی. اس بچے نے جا کے ساری کتھا سنائی حلوانی رحمت اللہ علیہ کو، اور انہوں نے اس پہ بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کہا شیخ کبیر بقالی رحمت اللہ علیہ واقعی فقیہ ہیں، اور انہوں نے اپنے فتوے کو منگایا اور انہوں نے اس سے رجوع کیا اور کہا بقالی رحمت اللہ علیہ نے جو فتویٰ دیا ہے کہ ایسے لوگوں پہ عشاء کی نماز فرض نہیں ہوتی، یہ فتویٰ صحیح. تو ایک حکم تو یہ ہے، یہ شامی میں بھی بحث مل جائے گی، امداد الفتاح میں بھی بحث مل جائے گی کہ ایک فقہا نے اس کو نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر شفق احمر وہ غروبی نہیں ہوتی، سرخی رہتی ہے صبح تک، تو وہ کہتے ہیں نماز ان کے لیے معاف ہے. اور بعض حضرات جو ہیں جو بہت محتاط ہیں، بہت زیادہ احتیاط کرنے والے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ نماز کی فرضیت ختم نہیں ہو سکتی، نماز ان پر فرض ہے، نماز وہ پڑھیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شامی میں یہ تصریحات نہیں ملتی کہ عشاء کی نماز وہ کس وقت پڑھیں۔ تو اس میں دو رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ آدھی رات سے پہلے پہلے وہ کسی بھی وقت پڑھ لیں، اور ایک رائے بعض مفتی حضرات کی یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں مغرب کے بعد دیکھا جائے کہ آخری دن عشاء کب ہوئی تھی، جس دن سے یہ سرخی کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ سرخی صبح تک نہیں ڈوب رہی، آخر اس سے پہلے کوئی آخری دن ایسا بھی تھا نا جب سرخی ڈوبتی تھی، پھر سفیدی تھی، پھر تاریکی شروع ہوتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں اس وقت کو دیکھ لیا جائے۔ وہ فرض کر لیجئے مغرب عشاء کے درمیان 2 گھنٹے کا بنتا ہے، 1.5 گھنٹے کا بنتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس 1.5 گھنٹے کو ہی بس اصل سمجھ لیا جائے اور اسی کے مطابق نماز پڑھ لی جائے، آخری دن کو دیکھ لیا جائے، حتیٰ کہ پھر وہی اچھا موسم واپس آ جائے جس میں سارے اوقات اپنے اپنی اصل جگہ پہ واپس آ جاتے ہیں۔ اب آیا ان علاقوں کا مسئلہ جہاں پر 6 ماہ کا دن اور 6 ماہ کی رات ہوتی ہے، یا 5 مہینے کا فرض کر لیجئے دن ہے تو 7 ماہ کی رات ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے، کچھ فقہا کا خیال تو یہ ہے کہ وہ 6 مہینے میں بس 5 ہی نمازیں پڑھے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر 7 مہینے کی رات ہے تو اس میں بھی جتنی رات کے حصے میں نمازیں آتی ہیں بس اتنی ہی پڑھے گا۔ دن کے حصے میں 3 نمازیں آئیں، 2 آئیں تو اس کو پڑھے گا، اور رات کے حصے میں مغرب، عشاء اور پھر فجر آئی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے 3 آئیں تو 3 پڑھے گا۔ وہ کہتے ہیں کل اس طرح اس کے ذمے اتنی ہی نمازیں فرض ہوں گی جتنا بھی اس پہ وقت آئے گا۔ ایک رائے تو یہ ہے اور اس میں بڑی گنجائش۔ اور دوسری رائے بعض فقہا کی جو بہت زیادہ احتیاط پہ مبنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر 24 گھنٹے میں اندازے سے 5 نمازیں ادا کرتا رہے۔ وہاں بھی دن رات کا کوئی جیسے کام کرتے ہیں، آفیسز میں جاتے ہیں، اپنا کچھ کرتے ہی ہوں گے نا، تو وہی جو 24 گھنٹے ہیں بس ان 24 گھنٹوں میں فرض کر لیجئے فجر ہے تو وہ 6 بجے پڑھ لی جائے، اور اس کے بعد 8 گھنٹے چھوڑ دیے جائیں اور 2 بج گئے ظہر پڑھ لی جائے، اور اس کے بعد اور 2-3 گھنٹے چھوڑ دیں پھر عصر پڑھ لی جائے۔ بس اس طرح اندازہ کر کے کیا کریں، وہ نماز پڑھیں۔ ایک قول یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ 6 ماہ کا دن اور رات ہوگا تو 5 ہی نمازیں فرض ہوں گی، اور دوسرا قول جو ہے اس کو ہمارے فقہا اور خاص طور پہ شامی وغیرہ تقدیر وقت سے تعبیر کرتے ہیں کہ وقت کا اندازہ کر لیا جائے کہ وقت جتنا لگتا ہے عام حالات میں وہ کتنا ہوتا ہوگا، وہ کہتے ہیں اسی کے مطابق کر لیے جائیں۔ تو گھڑی میں 24 گھنٹے دیکھ کے بس اس میں 5 نمازیں کر لی جائیں۔ یہ سارے کے سارے اوقات کی ترتیب اور تفصیل ان علاقوں کے لیے ہے جن علاقوں میں یہ مسائل پیش آتے ہیں، وگرنہ اللہ نے 5 نمازیں فرض قرار دی ہیں اور نمازوں کو ان کے اوقات کی پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد آیا دوسرا مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ 2 نمازوں کو جمع کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ حنفی فقہا کے ہاں 2 نمازوں کو جمع کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عذر ایک الگ چیز ہے، لیکن بغیر عذر کے 2 نمازوں کو جمع کرنا حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، اور وہ ان روایات کو ترجیح دیتے ہیں جن روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو اکٹھا کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے اس معاملے میں، اور اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آئی ہے۔ اور حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں نماز کو وقت کے ساتھ مقید کر دیا ہے، وقت کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑ دیا ہے، تو اس لیے نماز اپنے اوقات میں ادا کی جائے گی۔ اور پورے ذخیرہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے کیا چیز ملتی ہے؟ وہ یہ ملتی ہے کہ آپ نے ظہر اور عصر کو جمع فرمایا ہے، اور مغرب اور عشاء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا ہے۔ پورے ذخیرہ حدیث میں جتنی بھی روایات ہیں نا، سب کا خلاصہ یہ، اور ان نمازوں کو جمع فرمایا ہے جن کے اوقات کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں، ظہر اور عصر کو
ظہر کے ساتھ عصر کو پڑھ لیا اور مغرب کے بعد عشاء کو پڑھ لیا. لیکن یہ واقعہ پیش کب آیا ہے؟ یہ آیا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے. تو غزوہ تبوک میں کا جو سفر تھا وہ بہت سخت گرم موسم میں تھا. وضو کے لیے قلت تھی پانی کی، طہارت کے لیے قلت تھی. 30,000 سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے. اتنے بڑے لشکر کا ان حالات میں پانی کی قلت کے ساتھ بار بار اترنا، بار بار سوار ہونا بڑا مشکل تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو جمع فرمایا. اور نمازوں کو کیسے جمع فرمایا؟ آپ نے یہ کر دیا کہ ظہر کو اس کے آخری وقت میں لے گئے اور عصر کو بالکل اس کے ابتدائی وقت میں لے آئے، اور مغرب کو اس کے انتہائی وقت میں لے گئے اور عشاء کو اس کے ابتدائی وقت میں لے آئے. تو اس کو جمع کہتے ہیں سوری. یعنی جمع سوری کا مطلب یہ جیسے تصویر ہے نا، صورت کا لفظ سنا ہے آپ نے، شکل و صورت. تو یہ جمع کرنے کی صورت ہو گئی. بظاہر ایسے لگتا تھا دو نمازوں کو جمع کر رہے ہیں، حقیقت اس کی یہ نہیں تھی. حقیقت اس کی وہ یہ تھی کہ ایک نماز انتہائی وقت میں اور دوسری نماز ابتدائی وقت میں، اور ظہر اور عصر وہ بھی. یہ نہیں ہے کہ عصر مغرب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع فرما لیا ہو یا فجر اور ظہر کو جمع فرما لیا ہو لیاذ باللہ، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز اس اعتبار سے جمع فرماتے رہے ہیں کہ ایک کو انتہائی وقت میں اور دوسرے کو ابتدائی وقت میں. اور یہ سفر میں کیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اب بھی اگر کوئی سفر میں کرتا ہے کوئی حرج نہیں. حقیقی جمع کرنا نمازوں کو کہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ایسے شدید عذر کے حقیقتاً جمع کر لیا جائے کہ ظہر مثلا 1:30 بجے ہے تو ساتھ ہی عصر بھی ملا کر پڑھ لی جائے، بہت شدید وعید آئی ہے اس کے متعلق حدیث میں. یہاں تک کہ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ من جمع بین الصلاتین، جس انسان نے دو نمازوں کو جمع کیا من غیر عذر، کوئی عذر اس کے پاس نہیں تھا، فقد اتا بابا من الکبائر، تو انسان کبیرہ گناہوں میں پڑ گیا، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ میں پڑ گیا. اس روایت پہ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے بحث بھی کی اور کہتے ہیں کہ اس کی سند میں ضعف ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صاف لکھا ہے، اس بات کو تحریر فرما دیا کہ اس کے باوجود جمہور امت کا عمل یہی ہے، یعنی وہ نمازوں کو بغیر عذر کے جائز نہیں سمجھتے کہ دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھ لیا جائے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذیلی کی جہاں تخریج کی ہے انہوں نے اس حدیث کو نقل وہاں بھی کیا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ نے تو ضعف کا کہا ہے. وہ وہاں کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بھی آئی ہے جو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بالکل وہ تو مرفوع روایت ہے. اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو خود جمع بین الصلاتین وغیرہ کے قائل تھے، انہوں نے اس حدیث کو لکھا ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور پھر اس کی سند پہ کوئی جرأت نہیں کی، کچھ کہے بغیر آگے تشریف لے گئے، چل پڑے. کئی احادیث میں آیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں آئی. جمع حقیقی اور جمع سوری کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ حقیقتاً کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو نمازیں جمع کی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں ہے. وہ کہتے ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ صلی صلاتن کہ کبھی آپ نے نماز پڑھی ہو، مگر یہ کہ ہمیشہ وقت کی پابندی سے نماز پڑھتے تھے. اور ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج جب کیا تھا تو مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں جمع فرمایا تھا. مزدلفہ میں جمع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ جمع حقیقی تھا. جو لوگ حج پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مغرب اور عشاء کو وہاں اکٹھے ہی پڑھا جاتا ہے. یہ جمع حقیقی. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سوائے اس کے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو جمع نہیں کیا. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک ان کے پاس ہوتی تھی، جوتے مبارک ان کے پاس ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکیزگی کا سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی اور یہ چیزیں وہ ساتھ رکھتے تھے. ہر وقت جوتے پیش آتے تھے، ضرورت پیش آتی تھی یا نہیں آتی تھی. ابھی اٹھے ہیں اور جوتے پہننے ہیں، ابھی بیٹھے ہیں اور جوتے اتارے ہیں.
تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو گویا 24 گھنٹے کی حاضری گویا کہ ان کی تھی. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نمازوں کو جمع نہیں فرمایا سوائے مزدلفہ کے کہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو جمع کیا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصور اور گناہ اس کا نہیں جو آدمی سو رہا تھا اور نماز کا وقت اس کا گزر گیا، بلکہ قصور تو وہ ہے کہ جو آدمی نماز کو اس کے وقت سے ہٹا کر پڑھتا ہے. قصور اس شخص پر ہے جس نے جاگتے ہوئے اس وقت تک کی نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ اگلی نماز کا وقت آ گیا. صحیح مسلم میں یہ روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ لیس فی النوم تفریط، تقصیر اور یہ چیز اس کی نہیں ہے جو نماز نیند میں رہ گیا اور اتفاق ایسا ہو گیا کہ نیند اس پہ تھی سوتا رہا اور نماز کا وقت گزر گیا. فرمایا قصور تو اس شخص کا ہے جس نے جاگتے ہوئے نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آ گیا. تو اگر دو نمازوں کو جمع کرنا جائز ہو گیا ہوتا تو پھر اس انسان کا بھی تو کوئی قصور نہ ہوا. ایک دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جمع بین الصلواتین، جس آدمی نے دو نمازوں کو بغیر عذر کے جمع کیا اس نے کبیرہ گناہ کی حرکت کی. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث، وہ کہتے ہیں ہم غزوہ تبوک میں نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو جمع کیا تھا، اور لفظ الفاظ وہاں یہ آئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی فی آخر وقتہا، ظہر کی اس کے آخری وقت میں، اور عصر کی نماز میں پڑھائی فی اول وقتہا، پہلے وقت میں. طبرانی کی روایت میں آتا ہے. اور ابو داؤد میں تو صاف عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بات آتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک سفر میں تھے اور شفق کے غروب ہونے سے پہلے اپنی سواری سے اترے، اور شفق احمر تھا یعنی سرخی تھی آسمان پہ. مغرب کی نماز پڑھی پھر بیٹھے رہے، تشریف رکھی انہوں نے، اور پھر انتظار کرتے رہے حتیٰ کہ جب شفق ختم ہو گیا تاریکی آئی تو انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی. اور انہوں نے کہا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر میں جلدی ہوتی تھی تو آپ اسی طرح کرتے تھے کہ مثل الذی صنعت جو میں نے کیا. یہ دلیل ہے اس کی ابو داؤد کی روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فعل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمع کرنا نمازوں کو، یہ جمع حقیقی نہیں تھا بلکہ سوری تھا، ظاہر تھا، لگتا ایسے تھا. مصنف ابن ابی شیبہ میں، مسند عبد الرزاق میں اور طحاوی میں کئی جگہ یہ حدیث آئی ہے. ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جا رہے تھے کوفہ سے مکہ مکرمہ حج کے لیے، حاضری ہو رہی تھی. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ظہر اور عصر کو جمع کیا، اور انہوں نے کہا میں نے غور کیا تو ظہر کو انہوں نے آخری وقت میں پڑھا اور عصر کو اول وقت میں پڑھ لیا، اور میں نے دیکھا مغرب اور عشاء کو بھی وہ جمع کرتے تھے کہ مغرب کو آخری وقت میں پڑھ لیتے تھے اور عشاء کو اول وقت میں پڑھ لیتے تھے. یہ ساری احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ بات نہیں کی کہ وہ لوگ حقیقتاً جمع کر لیتے، بلکہ انہوں نے کیا کیا، دونوں نمازوں کو اپنے اپنے اوقات میں ایک کو آخری وقت میں لے گئے، ایک کو اول وقت میں لے آئے، اور وہ بھی پھر ظہر اور عصر کو جمع فرمایا اور مغرب کو انتہائی وقت میں اور عشاء کو ابتدائی وقت. قاضی شوکانی جو ہر حدیث کو دیکھ کے فتویٰ دیتے تھے کہ یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے، انہوں نے پہلے تو لکھ دیا کہ نمازوں میں اس طرح جمع کرنا اور ایک ہی وقت میں دو نمازیں پڑھ لینا جائز ہے. لیکن جب روایات پر غور کیا اور جب ساری احادیث پر نظر کی نا کچھ عرصے کے بعد، جب علم میں تھوڑی سی گہرائی آئی تو پھر انہوں نے اپنے فتوے سے رجوع بھی کر لیا، اور انہوں نے پھر مستقل رسالہ لکھا نیل الاوطار میں. پہلے تو انہوں نے لکھ دیا کہ نمازیں جمع کرنی جائز ہیں، مثلاً 6 بجے مغرب ہو رہی ہے ساتھ ہی اس کے عشاء بھی پڑھ لی. لیکن جب انہوں نے باتوں پر غور کیا اور احادیث کی باقی کتابوں کو جانچا اور عمر میں اور علم میں پختگی آئی تو انہوں نے پھر ایک رسالہ لکھا تصنیف السمع فی ابطال ادلۃ الجمع، کہ یہ رسالہ اس بات کے بیان میں کہ جمع حقیقی یعنی نمازوں کو حقیقتاً جمع کر دینا یہ اس کے دلائل باطل ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے.
اس لیے اگر کوئی آدمی جمع بین الصلاتین کرتا ہے، دو نمازوں کو جمع کرتا ہے، تو اس کا اصل محل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اسے نماز کے اوقات کے متعلق پتہ ہو کہ وقت کب داخل ہوتا ہے، کب نکلتا ہے، اور پھر اگر اسے پورا عبور ہے ان چیزوں پر، گھڑی ہے یا ٹائم اس کو معلوم ہے کہ کب مثل اول مثل ثانی ہوتی ہے، یا یہ کہ طلوع اور غروب آفتاب ان چیزوں سے واقف ہے، سایوں سے واقف ہے، اگر واقعی اتنا علم ہے تو اس شخص کے لیے پھر جا کر یہ درست ہوتا ہے کہ وہ ظہر کی نماز کو سفر میں آخری وقت میں لے جائے اور عصر کو اول وقت میں لے آئے، یا سفر کے علاوہ بھی کوئی شدید عذر ہو تو بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح مغرب کو انتہائی وقت میں لے جائے اور عشاء کو ابتدائی وقت میں لے آئے، مگر کوئی انسان اتنا قابل نہ ہو، اتنا ماہر نہ ہو، اور دو نمازوں کو حقیقتاً جمع کر دینا کہ دونوں